نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. یہ 10 فوائد ہیں جس میں سناتا رہتا ہوں. ماشاء اللہ ہر موقع کے لیے مضمون بھی ہے اور لوگوں کو سننا مفید بھی ثابت ہوتا ہے. ابھی سنایا تھا روز ہی چل ہی رہا ہے مسلسل. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سبھی حضرات متلذذ منتفع بھی ہوتے ہیں, اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سننے سنانے کو مفید بنائے. یہ جو سلسلہ ذری ہے, سلسلۃ الذہب ہے, اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے اور یہ سلسلہ عام و تام فرمائے. اس کی بھی ضرورت ہے. یہ تذکیر ہے, پہلے تذکیر اس کے بعد تزکیہ ہے. وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. علامہ شان لکھتے ہیں کہ اس میں اپنے ایمان کے جانچنے کا اچھا ذریعہ ہے. ایمان کو جانچے. وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیا کیجیے, مومنین کو اس ذکر کا نفع ہوگا. آپ تذکیر کریں گے تو نفع ہوگا. اس سے اصرار کیا علامہ شعرانی کی بات ہے, حضرت کی سن ہے. اس میں ایمان کو دیکھو کہ تذکیر کے بعد تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ کلیہ اللہ نے بیان فرمایا وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. اگر تذکیر کے بعد نفع ہے ایمانی قلبی, اللہ کا شکر ادا کرو, اور نہیں تو اپنے ایمان کی فکر کرو. یا تو ایمان بالکل نہیں ہے یا ایمان بہت ضعیف ہے. بہت بڑا مجمع تھا وہاں, بہت سی وہاں حضرت صاحب وہاں ہمارے آدمی بھی کہیں بیٹھے تھے اور کچھ میں بیان کیا, اسی بیان کیا. علماء کبھی نہیں, بہت عالم. حاجی کے وہاں آدمی بھی سن رہے تھے. وذکر فإن الذکری. جسے ابھی آبے جانچ کرنے والے ابھی ڈاکٹر کو آ جائے پر معلوم ہے کہیں پر پریشر کرنا ہے شکر کے طریقے. اسی طریقے سے آلہ یا مقیاس ایمان ہے. وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ تذکیر کیجیے مومنین کو نفع. کس کو کہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے, کس کے متعلق؟ مومنین کے متعلق. آپ اغیار کو نہ دیکھیے, احباب موجود ہیں ان پر کام کیجیے. ہے اغیار کو نہ دیکھیے, وہ تو کہیں گے لان تان کریں گے, ان کا تو یہی کام ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیے, سے غافل نہ ہوئیے. بہت ضرورت ہے اپنوں میں, اندر بھی ضرورت ہے, گھروں میں ضرورت ہے, مدرسوں میں ضرورت ہے. جب نبی کے یہاں ضرورت ہے, صحابہ کی تذکیر ہی سے کرتے تھے. مذکر فإن منصب کہ آپ آدھا کے ذکر کے میں ضرفے نہ ہوئیے, اس سے متاثر نہ ہوئیے. آپ کا جو کام ہے کرتے رہیے. احباب حاضرن بعد سے حاجت است. جو احباب حاضر ہیں دشمنوں کیا ضرورت ہے, بے فکر بھی نہ کیجیے. کہیں نہ کبھی آئے اور نہ, آپ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پہ عجیب کیف ہو گیا. انتہائی تسلی, انتہائی تسلی. ہم آپ کے سامنے ہیں, ہمارے ساتھ, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. بجور میں عشق تو امی کو شند ہوگا تو نیند برسرے برآ عجب تماشا ہے. آپ کے
جرم عشق میں ہم ستائے جا رہے ہیں. سمجھیے زمانے کا حال مطابق نہیں ہے. آپ کے عشق کے جرم میں ہم ستائے جا رہے ہیں. آپ بھی رات آ جائیے بام پر اور دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو دعا میں ہے دلا بسوس کے سولے تو کا رہا بکنت دعا نیم شبد دفع سب بلا آئے گی دعا ہوگی دل سے. بلا کو بھی دیکھو اور دعا کو بھی دیکھو. بلا تو مرض ہے, دوا اس کا علاج. دلا بسوس کے سولے تو کا رہا بکنت دعا نیم شبد دفع سب بلا مقبرت. اے دل جلو نصف رات کے تو آہو بکا ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی. دلا بسوس کے سولے تو کا رہا بکا دعا نہیں. اللہ اللہ ملامین سے ہم لوگوں کو بھی متاثر ہونے کی توفیق دے. ہمارے بزرگوں کے ہیں یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہی دعا. اور کوئی پوچھ رہا تھا کبھی بیان کیا سمجھ دلا بسوس کے سولے تو کا رہا بکا. میں افسوس کہ مولوی لوگ بھی پھانسی نہیں آتا کیا کیا جائے. ہر جگہ نکال دیا. ضرورت نہیں ہے. انگریزی کسی ضرورت ہے جس بنا پر انگریزی ضرورت ہے اس زمانے پھانسی بھی ضرورت ہے. بس کلیا ہمارا چاہے جس بنا پر انگریزی کی ضرورت ہے نہیں اسی ضرورت کی بنا پر میں نے پہلی شورا میں یہ کہا تھا جو میں نے پھانسی رکھی ہے. ہمارے بزرگوں کے 1 سال کے علوم اس کے اندر ہے. شیخ منیری کے علوم دیکھیے. انسان کی تعریف بھی ہم لوگ نہیں جانتے ہو جو انسان کی تعریف. تو انسان ہو تم کیا؟ اس مٹی کے پتلے کو ملائکہ کا سردگاہ بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب رجوع اللہ نیا دعائے نیم شبد دفع سب دعائے نیم شبد دفع نیم شب کی دعا سے ہزاروں بلاؤں کو دور کر دے گی. دعائے نیم شبد. حضرت مرزا مدن جانا کہ ہے بکرے آئے آتے بزرگوں کے ہر قسم کے آتے ہیں. چیزیں آتی ہیں لیکن کبھی کبھی چیز آتی ہیں تو بکرا ان کے آئے تھے ہدیہ میں سب کو تقسیم کر دیا. تقسیم کر دو سب بکروں کو تقسیم کر دیا. ایک بکرا رہ گیا تھا. وہ تہجد کو بول دیا ہوتا بکرے سر سے بولی ان کو کیا ٹھیک ہے. ایک بکرا بول دیا یہ بکرا میں نے تقسیم کر دیا تھے کیسے بکرے یہاں ہیں یہ بکرا کون بول رہا ہے. کہا حضرت اس بکرے کو نواسے نے روک دیا تھا کہ ہم اس کو پالیں گے ہم کو یہ بکرا اچھا لگتا ہے. کہا پھر میں کیسے دعا کروں اللہ سے بکرا میرے یہاں موجود ہے بڑی قسمت کا میں کیسے دعا کروں. کہہ تب تو یہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں آپ دیجیے. ان الباعث الفقیر المستغیث المستجیر المستجیر الموت. ہم آپ سے فریاد کر رہے ہیں. کہتے وہ فریاد کیا ہے کوئی فریاد کرنے والا ہے فریاد کرے. یہ حدیث ہو گئی آ جائے گا. میں کیسے جب بکرا میرے یہاں اتنی بڑی چیز. ایک بات اور ہے ایسا شاید ہم لوگ کو جانا بھی ہوگا. بابا دوز ایک جزیرہ ہے وہاں جانے کا بھی ہے. جاؤں نہ جاؤں تردد اسی میں سب ہوا ہے. یہ بکرا یہ کہاں پہنچ گئی مجھے آخر وہ یہاں کر کے پہنچ گئے. اصل سورت کے ہیں برج کے نہیں ہیں. سورت کے لوگ کیسے وہاں کے لوگوں نے بیان کیا ہے. تو ایک آدمی دور سے پڑھتے ایک آدمی سورت کے پہنچ گئے تھے. دیکھا کہ ایک آدمی سویا کوئی آدمی زیادہ نہیں تھے بہت معمولی مطلب اب بھی معمولی. اصل بات جائیے گھوم کر کے آ جائیے ایسا بات جائیے. تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی تھا وہ سویا ہوا تھا اس کے چرپائی پہ ایک بکرا بندھا ہوا تھا اس میں. تو کہا کہ بکرا اتنے مالدار لوگوں کہ بکرا ایک سوتے ہیں یہ اچھی جگہ ہے پتہ کہ وہ وہیں کو لوٹ جائے گی. یہ بکرا لے کر کے سونا مطلب کہ بڑی بات مالداری کی بات ہے نا کہ بکرا کھائیں گے
تو حضرت مرزا مرزا جان نے کہا کہ پھر میں کیسے؟ تب دل آپس ہو، جب کچھ نہیں رہتا مولوی صاحب، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اس آہو بقا میں بہت کچھ منافع رکھے ہیں۔ ہمارے گزران دین مولانا عبداللہ کاپوری نے لکھا ہے، بعض بزرگوں کی معیت ان کی رہی ساتھ میں، لکھا ہوا بعض بزرگوں مجھے لکھا ہے کئی تھے، تہجد کو اس طرح رو رہے تھے جیسے ذبح کیا ہو بکرا، اللہ گناہوں معاف۔ یہ لفظ ہو یا دوسرا لفظ، لیکن بھائی یہی مفہوم بہرحال اللہ تعالیٰ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے گا، مومنین کو ذکر کا نفع ہوگا۔ علامہ شاہ نے لکھا کہ بہت زبردست اپنے ایمان کے جائزہ لینے کی آیت لکھا ہے کہ اپنے ایمان کا، یہ دوسری جگہ یہ ملفوظ میں نے پڑھا، بہت یہ پہلے پڑھا، بہت پڑھے، 3 موقع پر اپنے ایمان کو دیکھو۔ ایک تو یہی ہے کہ جو بات کہا جائے اپنے دل کو دیکھو کہ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ایک شاید موت کے وقت کھائی، بہت پرانی بات تھی۔ 3 ہے، یہی ہے اثر، یہی تھا جو یہ ہے، نہیں وہ 3 چیزیں ہیں، اور اس میں ذہن کروں گا تو جائے گا۔ وذکر فإن الذکر تنفع، آپ تذکیر کیجیے۔ ماہ برہمان صاحب عالم نے کہا بعد میں کہ یہ تو تذکیر ہے نبی کو، کس کے لیے؟ صحابہ کو، لیکن مذکر لوگ بھی خیال کیا کریں کہ ہم مذکر ایسے معنی ہیں کہ نہیں، یہ مولانا کی بات ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو نہیں مذکر یہ تو نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ تذکیر کیجیے، مومنین کو نفع ہوگا۔ ہم لوگ اس وقت مذکر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کرو جو مذکر کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھی وہ دے رہا ہے، یہ مولانا کی بات ہے۔ اسی وقت کیا کہا، بہت بڑا منظر تھا اس میں، مولانا نے کہا یا وہی سے کہا مذکر، اس میں تو یہ حضور، کیونکہ حضور تھے، حضور نہیں کہا اللہ تعالیٰ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، آپ تذکیر کیجیے، مومنین کو نفع ہوگا۔ اور یہاں یہ ہے کہ مذکر کو بھی ویسی مذکر ہونا چاہیے کہ صحیح طریقے سے تذکیر کرے۔ وہ نبی صحیح طریقے سے تذکیر کر رہے تھے، تب بھی ان کو یہ کہا جا رہا ہے تم تو تذکیر بھی صحیح طریقے سے نہیں کر رہا۔ سمجھ، یہ اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کرو ہے کہ مذکر ہونے کی شان تمہارے اندر پیدا ہو۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ میں اسی وقت بولتا ہوں مجھے نہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت صحیح بات جو میری اصلاح کے لیے بھی ہو، میری ضروریت کی اصلاح کے لیے ہو، اپنے متعلقین کے لیے اللہ دل سے کہلا دے مجھ سے، میں خود جو کہہ رہا ہوں خود اس سے تاثر کا خیال ہے مجھ کو کہ اللہ مجھے بھی اس کے مطابق عمل کی تذکر فإن الذکر، آپ تذکیر کیجیے، دشمنوں کی باتیں چھوڑیے، اس کی طرف احباب جو حاضر بعدا چاہ، یہ آدھا ہیں، یہ تو کہیں گے، احباب جو آئے ہیں آپ کو طالب ہو کر کے، ان کو ان کی طلب بجھائیے، ان کی پیاس بجھائیے۔ آپ اگر ان میں لگیں گے تو ادھر سے غفلت ہو جائے گی۔ ایسی تعلیم تھی نبی۔ ایک نگینہ تھا، روایت کچھ کات وغیرہ میں بھی ہوں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا نگینہ، کوئی پہنے ہوگا نگینہ، جانتے ہیں انگوٹھی والا، بہت پسند تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت تو پسند ہے تو اس کو انگوٹھی میں لگا دیا، جیسے لگا پہنا حضور نے۔ روایت ہے مجھے، کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ نگینہ اتنا پسند تھا، آپ نے فوراً نکال کے اسے دیا۔ فرمایا مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا نگینہ،
کہا جتنی دیر تک ادھر میں متوجہ ہوں گا اس وقت تو امت سے غافل ہو جاؤں گا، اس وجہ پھر جتنی لہو میں ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ ہم لوگ کے میں آ گئی ہیں، جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ علامہ شاہ زمخشری نے لکھا ہے سادات خواص سے آتے ہیں، بالکل جی۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور تنفع دے گا۔ ولا تمدن، اور اپنی آنکھوں کو زیبائش ضرور نہ کیجیے، ہے کہ کون اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا باعث کون ہے؟ حضرت ہمارے کتاب لیتے تھے، تفسیر مدنی زیادہ رحمانی والے لیتے کتابیں لیتے تھے، کہتے تھے اس سے بڑھ کے کون واعظ ہوگا؟ بولو قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ ہو سکتا ہے؟ اس کو دیکھنے والے میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کے واعظ، قرآن سے بڑھ کے واعظ کون ہے؟ یہ کہتے تھے، یہ علماء رہتے تھے، علامہ محمد بن فاروقی رہتے تھے، ماسا اظہر صاحب رہتے تھے، اور علماء دیوبند وغیرہ بھی رہتے تھے، ہمارا میرا صاحب وغیرہ معتیل صاحب بھی رہتے تھے۔ اس سے بڑھ کے واعظ کون ہوگا؟ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں، خدا بات کہہ رہا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ وما خلق، دونوں بار بار کہا اللہ۔ اب یہ سب مرکزی صورت کھانا ہے، ہم لوگ 3 گھنٹہ اس کا انتظام ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سب جانتا ہے کھانے کے لیے کہاں جاتے ہیں۔ وذکر فإن الذکر، خواص کا بھی ہے، عوام سے خواص میں نہیں آتی بات، خواص سے عوام میں خرابیاں آتی ہیں، یہ بھی سنیے، یہاں بہت مولانا لوگ ہیں بہت سے، عوام سے خواص میں نہیں آتی، خواص سے عوام میں آتی ہیں۔ لکھا ہے علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ خواص بگڑے عوام میں، زمخشری معتزلی عالم وہ لکھ رہا ہے، بہت متقی آدمی تھے، عقائد کی بات صحیح ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ توبہ بھی کر لیا تھا انہوں نے، ہمیں کتاب میں لکھی ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا اللہ تعالی، تیسرا قاعدہ تلاوت قرآن کریم ہے، جو تزکیہ و اصلاح نفس کا سرچشمہ ہے۔ اب سرچشمہ آپ کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے نام میں، اب شمائل نبویہ کا سرچشمہ، یہ ترجمہ کیا کہ نہیں میں نے؟ ابھی اسی بات میں ہے، اس کتاب کا نام یہی سرچشمہ، ہم نے سنا میں طے کر رہا، یہ لفظ سرچشمہ۔ ہاں کتاب بہت اچھی کتاب، دعا بھی اللہ عمل ہو جائے، وہی دیکھ رہے ہیں یہ ہے نا، رات کو ابھی دیکھ دیر ہو جاتی، سوتے سو جاتے ہیں، دیر میں اسی دیکھنے میں ہوتی ہے دیر۔ سرچشمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ عرب عالم میں لے آیا ہے، اتنی عمدہ کتاب ہو، یہ خلاصہ پورے تصوف کا خلاصہ ہے دس میں، لیکن ہمارے لوگ وہی نہیں جانتے تھا وہ کیا رہتے، سپنے سے کیا ہوتا ہے، سپنے کے باوجود خواص کو چھپی رہتی ہے کتاب، کوئی لینے والا نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں۔ جب تم تعلیمات نہیں جانو گے کیا عمل کرو گے؟ ریل میں جاتا تو لیے رہتے ہیں، کہاں کون گاڑی رکے کیا ہوتا نہیں، جو انگریزان لوگ لیے رہتے ہیں موٹی سی، اچھا یہاں رکے گی، یہاں یہ بھی کہ سلوک مانی چلنا ہے نا۔ اب مقامات کا لفظ سنے ہیں نہیں، مقامات سلوک، کتنا آدمی نے معلوم کیا کہ مقامات سلوک کیا کیا ہے؟ یہ مقامات سلوک، مقامات سلوک انہوں نے واقعی 10 میں
میں نے حضرت تھانوی کو بہت دیکھا ہوگا، بہت محنت کیا ہے انہوں نے بیچارہ، اللہ جزائے خیر، ترجمہ ہم لوگوں نے کیا ہے۔ مولوی فاروق ہیں جو وہی گجرات میں سورت میں ایک جگہ تھا ان کا بھٹی وہی کیا ہے وہ لے آئے تھے سارا، ہم نے کہا بہت اچھا تو سب کئی آدمی مل کر کیے ہیں، وہ عبدالرشید بھائی تھے نا، آپ سب لوگ مل کر، ہمیں نہیں کیا ہے، کہتے ہیں اصلاح ہوئی، کسی نے کچھ کیا تو اس پر اصلاح، اب الحمدللہ سلیس ہو گیا، پتہ نہیں اپنے لوگوں بھی پتہ نہیں، رسالہ ہے کتاب، اللہ نے رسول کے ساتھ کتاب بھی بھیجا کہ نہیں، کتاب بھی بھیجا گیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، کیا اللہ فرما رہا ہے، اسے ہم دوسرے پڑھوا دیتے ہیں قائدوں سے، ہمارے پڑھنے میں وہ اثر نہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان عظیم کیا ہے، جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا جو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ احسان جتلا رہا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جو 2 وقت کی روٹی دے دے اس کا احسان ہے، اصل احسان روحانیت کو زندہ کرنا، دل کو بیدار کرنا، یہ روحانیت کی غذا ہے، اللہ من اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جنس، یہ بھی بات ہے، اگر آئے فرشتہ ہے یا جنات آیا تھا تو اسی کے تابع رہنا پڑتا ہے، تو انسان ایک ایسے پیغاموں کو بھیجا وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، یہ بھی ہے، خالی سناتے نہیں، سن لو خالی سناتے نہیں، جو پڑھاتے ہو اس میں بھی نیت کیا کرو کہ یہ لڑکے بھی اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ معانی سے بھی متصف ہو، بار بار پڑھانے والوں کو بھی چاہیے، کام تو وہی کر رہے ہو، کام تو وہی کر رہے ہو، نبی والا کام، وہ تلاوت میں بھی القاء فرماتے تھے، القاء نسبت، اس کی فکر ہونی چاہیے، ہم کل زندگی تو ہمارے یہاں گزرتی ہے، ان کے لیے کہاں ہی جائیں گے لڑکے، کچھ تو توجہ کر، دعا کریں مجھے اس پر عمل کی توفیق، وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، تزکیہ کا تجربہ اچھا ہے، صفائی کرتے رہتے ہیں، بوتل میں یہ صفائی کرتے رہتے ہیں، دیکھ کھیت کی صفائی ہوتی ہے نا، اینٹ پتھر نکال گھاس پھوس بنا دیا اب صاف ہو جاتا ہے، دیہاتی لوگ خوب اچھی صفائی کرتے ہیں، آپ کو ڈنگ نہیں آئے گا، ہم لوگ تو دیہاتی آدمی کا اسٹار جان دیں، ایک پتھر اگر رہے اس کے اندر سے افواہ نکل ہی نہیں سکتا، ہر 20 سے اوپر کا پتھر ہٹانا ہوگا تب نکلے گا، اب کسی کے اندر حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ہٹانا پڑے گا، شاہد بھائی سامنے باوجود اورات کے ملازمت کے اللہ تعالیٰ کے جو الطاف ہے نہیں ہے تو سمجھو کہ تمہارے اندر ایک روڑا موجود ہے، یہ سب روڑے موجود ہیں، بڑھنے نہیں دے رہے ہیں، یہ ہے طریق موقع اللہ، کتاب و فہم کی باتیں بتاتے ہیں، یہ بھی ہے فہم کی باتیں، علم کی باتیں بتاتے ہیں، خالی صفائی نہیں علم سکھاتے ہیں، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے، ہمارے یہاں پہ بہت کہتے تھے اس سے بڑھ کے مذکی کون ہوگا، اس سے بڑھ کے وائز کو مذکی ایک وائز ہوگا، قرآن کو علماء کے نام اس سے بڑھ کے وائز ہوگا،
سب سے عظیم چیز قرآن جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. جہاں شاہ فضل الرحمان صاحب نے کوئی لکھا ملفوظات ہیں دیکھ لیجیے. شاہ فضل الرحمان کوئی تصوف کی کتاب پیش کرتا ہے، ہلو قرآن سے بڑھ کے کون تصوف کتاب؟ ہمارے پاس قرآن ہے. اب یہ نہیں کہ تصوف کا انکار کیا انہوں نے، بس ان کا ایک حال تھا قرآن پڑھتے تھے بہت سے کرتے تھے. جب مروں گا میرے پاس حوران بہشت آئیں گی، میں کہوں گا بھی قرآن پڑھنا پڑھو نہ جاؤ تمہاری ضرورت ہے. اب قرآن میں پڑھنے کوئی دستور نہیں. پانی پت کے متعلق آتا ہے کہ صبح ہم لوگ گزرے تھے کوئی اسی وقت کی جگہ، کہا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جیسے گھر میں سے آواز تلاوت کی نہ آتی. پانی لکھا ہوا کیا اب بھی ہے؟ کچھ نہیں. جب ہم لوگ چھوڑیں گے تو اللہ بھی چھوڑے گا. حضرت ہمارے پاس یہ حضرت کا جملہ نہیں ہے، چھوڑنے کا لفظ نہیں ہے. جو ہم معاملہ اللہ سے بے اعترائی کے کریں گے، اللہ ہم بھی اسی میں سے دعا کیجیے. اللہ کی طرف سے جو چیز آئے خیر ہو، دعا کیجیے ایشور میں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ہمارے داماد ہیں، ان کا کچھ جان سے چھوڑیں گے، دعا کیجیے صحیح نکلے. اللہ کے اختیار میں کچھ ہو وہ بھی ختم کر دے. دعا کیجیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں سے. اللہ رحم فرماتے منعمین میں سے ہو جائیں گے. ہم نے ظالمین میں سے ہیں. چلتے چلاتے اللہ کی ایک نگاہ ہو جائے منعمین. کسی امیر کے جاتا ہے اور ایک دن 1 لاکھ روپے دے دیا، وہ اسی دن مالدار ہو جاتا ہے. معلوم ہے ہم لوگ گئے ایک دفعہ کسی جا رہے تھے، بہت فاقہ مست 10 سے نگر سب کا کچھ ایک خاندان تھا. کہا کہ خاندانی جائیداد میں سے اس کو اتنا مل گیا کروڑپتی ہو گیا. آج ہی ہم لوگ جائے سلطان پور کوئی سفر تھا کہیں، اسی وقت کسی نے کہا تھا. عمرہ ہوتے ہیں نا بہت سے دبائے رہتے ہیں لوگ. اب وہ مقدمہ چل رہا تو وہ دن ہوگا، اسی دن وہ کروڑپتی اربپتی ہو گیا. اسی دن جائیداد مل گئی اس کی، ہائی کورٹ سے وہاں سے جیت گیا وہ. اس سے پہلے ہمارے یہاں بہت ایسے لوگ آتے ہیں کچھ نہیں رہتا، لیکن جب ہو جاتے تب تھوڑا کوئی آتا. جب تک بھتیجے رہتے تب تک آتے ہیں. ماں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ اجی مالک کتنی مرتبہ لوگ لے گئے اور کتنے لوگوں کو ولادت ہوگی، بچوں کو لاول لوگوں کو. ایک آدمی جو آ کے کہہ دیتا کہ ولادت ہو گئی تب خوش ہوتے، ایک آدمی نے نہیں کہا. یہ حضرت کی بات ہے. یہ ہے بہت عمدہ مجھے. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم چیز قرآن کریم ہے جو تزکیہ نفس کی کتاب ہے. چونکہ یہ موافقت میں شیخ کے الفاظ سے یہ سب ہے. اب ہم تو وہی سیکھے ہیں. اس کا منبع، اس کا چشمہ، اس کی اصل ہے قرآنی سر منبع قرآن. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس لمن اتبع القرآن اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ ثم تلا. جو شخص چاہے گمراہ نہ ہو دنیا میں اور شقی نہ ہو آخرت میں تو قرآن کو پکڑے. ابن عباس لمن اللہ یہی لگا لمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یضل فی الدنیا ولا یشقی فی الآخرہ ثم تلا فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. ایک دعویٰ فوراً طریق آج سے جو قرآن کو پکڑے گا دونوں لا یضل گمراہ بھی نہیں ہوگا اور شقی بھی نہیں ہوگا. ہمارے ایک ڈپٹی صاحب رہتے تھے، تلاوت کرتے، ڈپٹی تھے بہت بڑے ڈپٹی. ان سے خود کہا مولانا بہت پڑھنے والے، دن بھر خواہشیں بھی تلاوت کی، بہت 10 سال بھی جو
کہتے ہیں ہم کو یہ سمجھ کہ جو شخص قرآن، جس کو قرآن بچپن میں پڑھا دیا جائے گا وہ گمراہ تو ہوگا ہی نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اس کو پکڑے گا. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ تتبع قرآن کے لیے، متتبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت لی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تو جو سب میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. بیان قرآن سے اچھا ترجمہ ہے. تو جو سب میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ہر معاملے میں مجھے قرآن تعلیمات آنی چاہیے. جو دیکھ رہا ہوں یہی کیا قرآن تعلیم، ایک ایک لفظ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث وہی پڑھا. بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی. معین من الشمائل کتاب کا نام عربی میں میں نے کہا شمائل نبویہ کا سب چشمہ. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ہدی ورحمۃ للمؤمنین. دوسری آیت تیار ہے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. ترجمہ سب بیان قرآن سے ہے، ترجمہ ہے اچھا کتاب. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء قلبیہ بدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. تصوف کے ملکی لوگ تو نہیں ہے، جامع ہے کہ نہیں، ان کی کتاب نہیں لیتے. ہمارا تھا میں خود لکھا ہے مقامات ایسا مانتا ہے مقامات سلوک طے کی ہوئی ہے، مگر اسے لکھ ہی نہیں سکتا ہے. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جمیع الادواء ادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ. نیز علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، قلبی ہوں یا بدنی ہوں، دنیوی ہوں یا اخروی. نیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ اس کی تلاوت کرتے رہے. یہ بھی ہے بات، تلاوت کا اہتمام بہت ضروری ہے. اس میں علماء سے بھی خود عبد الماجد دریابادی لکھ کے بھیجا، حضرت نے اسی فرمایا دونوں لکھ کے بھیجا. ہاں واقعی قصور ہے. کہا ہمارا تو کام ہی تلاوت یہ ہے قرآن پر لکھنا، لیکن اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. اب سے وہ لکھا چھپا بھی ہوا ہے کہ اب اس کی کوتاہی ہم نہیں کریں گے. عبد الماجد دریابادی. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کو اس کی تلاوت کرتے رہے. جس طرح کی تلاوت کا حق ہے ایسے لوگ اس پہ ایمان لے آتے ہیں تب ایمان مومن ہے. حق اطلاع کا مطلب یہ کہ اس کو پڑھا جائے، حق تلاوت جو پڑھا بھائی حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے. یعنی کہ سمجھنے کی فوراً نفی کر جائے، سمجھنے ضروری نہیں تو تم کو کیا ضرورت کرے گی. یہ بھی ایک ہے چڑھ گیا، سمجھنا ضروری نہیں، بے سمجھے بات کرتے ہیں. اس کو سمجھے، اس میں تدبر کیا جائے. قرآن ہے
مکتوب رب العالمین ہے. باپ کا خط آتا ہے بیٹے کا آتا ہے، کتنے غور سے پڑھتا ہے. مگر لکھا ہے غور سے پڑھتا ہے، نہیں سمجھ آتا دوسرے پڑھواتا ہے. یہ کہتا ہے بین سطور دیکھو کتب ہمارے بیٹے اباب نے نہیں لکھا ہے، حاشیے پہ نہیں لکھا، قرآن میں کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مکتوب رب العالمین. سب میں ہم قصور ہے، ہم سبھی سے قصور ہو رہا ہے. ہر کتاب پڑھا جائے اس پر صحابہ کرام تعلیم، اس طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر کی ہے. کہنا میں نہیں کر رہا ہوں، تفسیر کی ہے. قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ كان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ہم میں کا کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معانی کو سمجھ لیتا اس پر عمل نہ کرتا آگے نہ بڑھتا. یہ ہے تلاوت، اور یہ قرآن سے تعلق. قرآن تلاوت کرو، اس کے واسطے سے دعا کرو. حضرت یہ بھی کہتے ہو اللہ ہمارے نفوس کا تذکیہ، کتاب کا نزول جس کے لیے ہے وہ مقصد حاصل ہے. ایک قدم 2 قدم کیا سمجھے، کہتے ہیں 2 مجلس کرو، ایک تلاوت کی، ایک فہم تلاوت کی. تلاوت قرآن اور فہم قرآن ماشاء اللہ تبارک. یہ نہیں کہ فہم قرآن کوئی چیز نہیں ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کیا ہے، اس کا مطلب بھی علماء نے بیان کیا ہے. آسان کا مطلب یہ ہے کہ تم بہت معانی اور مطالب حکم جو آ رہے ہیں امام مجھے راضی بننے کے نہیں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے ہی کو عمل سمجھ لے کہ نہیں سمجھ عمل کرو. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت قرآن سے، اس میں تدبر سے، اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہد نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ فی دے دیں تزکیہ اللہ کا دعا ہی کیا جائے تلاوت کر کے. اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو معانی اور مطالب ہم کیا سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے مطابق یہ تو ہے ہی بھائی، حلال کو حلال سمجھو، یہ تو بنیادی چیز ہے. سابق صاحب نے لکھا ہے علماء یہود کے تلاوت کرتے تھے لیکن لا یحللونہ ولا یحرمونہ، کوئی ایشو نہیں رہا ہے، مگر اس کی حلال چیز کو حلال نہیں سمجھتے تھے، حرام چیز کو حرام نہیں تلاوت کرتے تھے. یہ تورات کا یہ چیز قرآن میں نہیں آ رہی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے، ہمارے بچوں کو بھی جن سے متعلقین ہیں. اصل چیز یہی نہیں، کوئی چیز دے دیں وہ تبرک ہی ہے. تبرک قرآن ہے، تبرک قرآن بہت فرماتے تھے. تبرک تعلیمات ہے، لباسات نہیں ہے. اللہ سے ہم نے تبرک سب سمجھ لیا ہے کہ لباس بڑی تعلیمات، ان تعلیمات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی جائے. اللہم صلی اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی بھی توفیق دے، مجھ کو بھی، ہمارے تمام اہل عیال کو بھی، ذریت کو بھی. ادھر توجہ یہی ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے. دوسری توجہ کیا توجہ آج ہے کل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت اللہ تلاوت حقیقیہ کی توفیق دے، اس کے اندر غور، فکر، تأمل، تدبر کی توفیق دے. وہ ہم لوگ نہ کریں گے کون کرے گا، لیکن بڑی غفلت ہے، بہت غفلت ہے. اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے، اس کے معانی کو سمجھنے اور سمجھانے کی بھی توفیق دے. ربنا یا اللہ
تعالیٰ یاد ہو سکتا ہے مجھ سے جانتے ہیں، آدھا پون گھنٹہ بیان کرتا ہوں، یہ میرے لیے پوری غذا ہے دن بھر کے لیے، دن بھر نہیں بیان کرتا ہے، یہی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، میرے لیے بھی مفید و نافع بنائے، مؤثر بنائے، اور تمام امت کے لیے مؤثر بنائے۔ یہ بہت سے لوگ پاس یہ بیان جاتا ہے، اللہ ان بیان کے سننے والوں کو بھی کہتا ہوں، مردوں عورتیں بہت سی سنتی ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے ہم سب لوگوں کی سعادت بخشیں۔ اور میں اس سلسلے کو بہت ہی مفید اور غنیمت سمجھتا ہوں، سلسلۃ الذہب اس کو سمجھتا ہوں۔ سبحانہ، جو لوگ بھی سنتے ہیں پڑھو، بہت ہے، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن، یہ 4 درجے ہیں۔ عالم بن جاؤ، کم سے کم سیکھنے والے بن جاؤ، کم سے کم اس سے محبت کرنے والے ہیں، عالم مستمع سننے والے بن جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو محبت کرنے والے بن جاؤ۔ تو جو لوگ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے۔ یہ بیان ساری دنیا والے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ اس کی توفیق دے مجھے بھی کہ صحیح طریقے سے حق قرآن، حق وعظ میں ادا کر سکوں، خود مجھ کو، میرے تمام ضروریات کو عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم۔